بسم الله الرحمن الرحیم. زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدم البدع ولعنة الله على أعدائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. صلاة محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرتِ سید الشہداء ماہ سفر ہے اور وہ ایام کہ جب یہ لٹا ہوا کاروان شام پہنچا ہے، وہ مصیبتیں جو راستے کی تھیں وہ اپنی جگہ، مگر جو شام کی مصیبت ہے وہ اپنی جگہ. چند دن یہ کاروان بازار شام میں کھڑا رہا اور یہی ایک غم تھا جو سید الساجدین کو ساری زندگی رلاتا رہا. ہم تھوڑی دیر دارال مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن عبادت ہے، خدا آپ کی اس عبادت کو قبول کرے. لیکن پھر بھی یہ سختی انسان برداشت کرتا ہے اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے، آرام کرتا ہے. یہ تو کوئی آل رسول کے منہ سے کتنے دیر کتنے عرصے کھڑے ہوتے ہیں. ہماری مصیبتیں پھر ختم ہو جائیں گی، ان کی مصیبتیں شروع ہوں گی. حضرات محترم، پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے. اگر پیچھے جو مومنین بیٹھے ہوئے وہ ان کو آواز نہیں آ رہی. صلوات بھیجتے محمد والے. ہماری آپ کو آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. خاندانی کاروں پہ بلند تر صلوات. اصل میں انتظام ہوتا ہے، بعض اوقات پبلک تاروں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، وہ بیچارے بھی کیا کریں. ابھی آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی نہیں آ رہی. بھائی پھر اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ آگے آ جائیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. صل على محمد وعلى حضرت محترم 12 مہینہ سختیوں کا ہے، مشکلات کا ہے، اور
تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کربلا والوں کے راستے پر ہے یا نہیں. کیونکہ مجلس و عزاداری کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم اتنا گریہ کرتے ہیں روتے ہیں کہ امام کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. کیوں ہوا, کیسے ہوا, کہاں ہوا, یہ ضروری ہے. کیوں ہوا, دور کون سا تھا, جگہ کون سی تھی, لوگ کون تھے. ان کو اگر ہم آج اپنے زمانے میں نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم بھی کہیں کھڑے ہوئے ہیں. تاریخ کیوں ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام فرماتے ہیں کہ میں تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا, ایسا لگتا ہے کہ میں تاریخ میں موجود ہوں. تاریخ کا مطالعہ یعنی جو پہلے گزر گئے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے درمیان میں ہوں. ہم بھی جب کسی واقعات کو بیان کرتے ہیں یا کوئی حادثہ بیان کیا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ اس کی وجوہات کیا تھی, اس کی علتیں کیا تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ واقعہ آج بھی پیش آ جائے, یہ واقعہ آج بھی پیش آئے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال جو حدیث آپ کی خدمت میں نے بیان کی, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل عمل, افضل اعمال, سب سے افضل عمل میری امت کا انتظار فرج ہے. فرج کا انتظار کرنا ہے. اور حدیث کہتی ہے افضل العبادہ, سب سے افضل عبادت آخری کا انتظار کرنا. اب یہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا جائے, بیٹھے رہیں گھر میں, مولا آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا. جو لوگ کربلا میں بیٹھے رہے وہ بیٹھے رہے, جو کوفہ سے آئے وہ کامیاب ہوئے. جو کوفہ میں بیٹھے رہے مولا آئیں گے, مولا نے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ یہ جو تم نے اتنے خط بھیجے ہیں 12,000, جاؤ مسلم لیٹر لکھا کہ یہ جس کو بھیج رہا ہوں یہ میری عقل ہے, یہ میرا بھائی. بعد میں کہا میرا بھائی, حالانکہ جو ہے وہ بھائی نہیں لیکن کہا ہے میرا بھائی. اور سفیر جو ہوتا ہے, نمائندہ جو ہوتا ہے, وہ عقل ہوتا ہے جو بھیجا جا رہا ہوتا ہے. حضرت مسلم کوئی عام آدمی نہیں تھے, ایسے نہیں. امام حسین جسے بھیج رہے ہو, حسین جسے کہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے, کیا ہوگا, یعنی کیا ہوگا. حضرت مسلم کو بھیجا, بھیج کر ٹیسٹ کیا کوفہ والوں کو چیک کیا. یہ تم نے اتنے خط لکھے ہیں کہ مولا ادھر آ جائیں, مولا ادھر آ جائیں. اچھا اس کو بھیج رہا ہوں, اب دیکھتے ہیں تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. جب حضرت مسلم پہنچے تو حضرت مسلم نے بڑے بڑے جو لوگ تھے, خواص, جو خاص لوگ تھے, ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں لوگ نارمل, ایک ہوتے ہیں خاص لوگ. ہر معاشرے میں خواص کا ایک طبقہ ہوتا ہے, خاص طبقہ, اور ان پر اگر وہ مان جائیں بہت ساری چیزیں تو نیچے والے لوگ مان ہی جاتے ہیں. جیسے آپ کے بھی اس محلے میں بزرگ ہوں گے, بڑے بڑے ایسی شخصیت ہوں گی جس پر آپ کو بڑا اعتماد ہوگا کہ اگر یہ کوئی بات کہے تو پھر بات صحیح ہوگی. خاندان میں بھی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں, ہستیاں ہوتی ہیں کہ لوگ, اس میں عمر کا فرق نہیں ہوتا, شخصیت کی اہمیت ہوتی ہے. اب وہاں پر وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ آئے, خواص بھی تھے, انہوں نے بھی لیٹر لکھے ہوئے تھے امام حسین کو. صحابی بھی ہیں ان کے اندر, ایسے بھی لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, امام کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, مولا متقیان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے, ایسے ایسے. جب حضرت مسلم آئے تو ان سب نے آیا اور بڑا استقبال کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا آپ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن جب امام آئیں گے تو ہم تب مانیں گے, یعنی آپ کو نہیں, ہم امام کے پیچھے چلیں گے.
بھائی نمائندہ نہیں جائے نہیں امام مولانا ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے تاریخ پڑھ کے گزر جانے کا نام نہیں ہے جانے محترم کربلا ہزاروں لاکھوں داستانوں کو سمیٹے بیٹھی ہے جب جب وقت آئے گا درس باہر آتا جائے گا تبھی تو دشمن گھبراتا ہے اس سے کہتا ہے یہ ہر سال لاکھوں مجلسیں کرتے ہیں نہ پڑھنے والا تھکتا ہے نہ سننے والا تھکتا ہے یہی تو گھبراہٹ ہے کہ یہ بیداری کی جگہ ہے اسی سے خوف ہے انہیں اسی خوف کی وجہ سے تو یہ لیفٹ رائٹ ہوتے رہتے ہیں جلوس روکو FIR کٹواؤ انہیں کیا پتا جب زیارت پہ پابندی لگی کہ جو آئے گا وہ اپنے ہاتھ کٹوا کے آئے گا لوگوں نے اپنے اعضا کٹوائے زیارت کے لیے تم اس کو روک رہے ہو جسے زمانہ نہ روک سکا 61 ہجری کا واقعہ صدیوں کو سالوں کو مکانوں کو زمانوں کو چیرتا ہوا آج دنیا میں حکومت کر رہا ہے کربلا کو روک نہیں سکتے تم آپ کو نہیں مانے خاص لوگ ہیں عام لوگ نہیں ہیں خاص آپ کو نہیں امام آئے آج جانے جو امام بھیج رہا ہے نمائندہ ابھی غیبت ہے امام غیبت میں اب آپ کیا کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے امام آئیں گے تو پھر میں مانوں گا بھائی امام نے اپنی غیبت کبریٰ میں اپنے 4 نمائندے معین کی ہے غیبت صغریٰ میں 4 نمائندے ہیں اس کے بعد امام جب جا رہے ہیں چوتھے کو بولا کہ دیکھو اب میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں اب نائب خاص نہیں ہوگا اب وہ جو میری احادیث کو میری چیز کو تمہیں بیان کریں گے وہ میرے نائب سارے وہ میرے نائب سارے اب جو بیان کر رہا ہے دین کا پرچم کس کے پاس ہے دین کا پرچم کس کے پاس ہے وہ جو دین کا پرچم لے کر تشیع کو دنیا میں پرواز کروا رہا ہے وہ کون ہے وہ یہی بزرگ ہیں جو ہمارے ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں دین انہی کے پاس انہی جو کوئی کرتا ہے دین کا مقابلہ وہی کر رہے ہیں نہ صرف پورے عالم اسلام کا مقابلہ یہی لوگ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی تکلیف کریں یہی مسئلہ ہے کوفہ والے بھی میں آپ کو خدا نہ خاص کریں کسی کو کہہ رہا کوفہ والے ناراض نہیں ہو جائے گا سلوات بھیج محمد والے ہوں جب نمائندے کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے آج اگر آپ مہاراجوں کو چھوڑ دیں گے تو کل امام زمانہ کا آپ ساتھ کیسے دیں گے ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجے ہیں تمہیں مسائل بتاتے ہیں تمہیں احکامات ہم نے جو بتایا وہی تمہیں بتاتے ہیں اور تم سے کیا مانگ رہے ہیں تو کچھ نہیں مانگتے تم سے لیکن دشمن جانتا ہے کہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے یہ دشمن کی انسٹالمنٹ ہے یہ جو ذہنوں کے اندر خطورات ڈالنا اور پھر ممبروں پہ بھی ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا دینا کیوں کیونکہ جو آتا ہے وہ تو امام حسین کی محبت میں آتا ہے اب اس کو امام حسین کے مقصد کے بجائے کسی اور کا مقصد ڈلوانا تو جانے محترم بیدار رہے ہیں ویسے بھی آخری ٹائم ہے یہ زمانہ آخری ہے ظہور نزدیک ہے کسی کو یہ نہیں پتا کب ہوگا لیکن نزدیک ہے کوئی یہ سمجھے کہ ظہور دور ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کا
مسئلہ ہے. دعائے عہد میں پڑھتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, وہ اس کو دور دیکھتے ہیں, ونراہ قریبا, میں مگر اس کو قریب دیکھ رہا ہوں. وہ امام کو پہچانے, جانے مطلب بڑی ذمہ داری ہے اس پہ, عزاداری. دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے, اندر سے باہر سے فتنے, سارا سال سوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بس ان کو محرمی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہو جاتی ہے, کبھی یہ مسئلہ, کبھی وہ مسئلہ, کبھی یہ مسئلہ. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مگر حسین رسول کا نواسہ نہیں ہے. اگر تم اس طرح غم نہیں منا سکتے تو چپ کر کے برداشت کرو, آرام کرو. حسین کے مقابلے میں آ رہے ہو, بڑی بڑی حکومتیں ملکوتیت اڑ گئے حسین کے مقابلے میں. صدام نے امام حسین کے حرم پہ حملہ کیا تھا, کافی عرصے تک گولیوں کے نشان باقی تھے, تو حرم تعمیر ہوا. کیا ہوا صدام کا؟ بڑا اس کو اپنے اندر وہ فخر اور غرور اور تکبر اور میں یہ اور میں وہ, نالیوں کے اندر سے ملا. کہاں ہے؟ قبر کدھر ہے؟ کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ علی کے نوکر کے مقابلے میں آیا. وہ ایک خمینی, اس کے مقابلے میں آیا نا, میں تو فلانے دن تہران میں چائے پیوں گا, اتنا حملہ کا. 1 فٹ نہیں لے سکا, 1 فٹ نہیں لے سکا. معافی مانگی کہ جنگ روک دو. کیوں؟ کیونکہ جو جہاں لڑ رہے تھے انہوں نے اپنی قمیضوں پہ لکھا تھا یا شہادت یا زیارت. ان کو علی کے غلاموں کے آگے آ رہا ہے. تاریخ کا واحد جو علی کے غلاموں کے آگے آیا, ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں, ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں. رات دن مجلس سنی اور تھکا کوئی نہیں. ہم بھی تیرے ابراہیم کی طرح ہے پروردگار, آگ پر ماتم کیا اور جلا کوئی نہیں. ٹرائی مت کر لیجیے گا بھائی کے شعر کے چکر میں کہ ہم آپ پہ ماتم کر دیں گے. بہرحال اشعار میں بہت ساری چیزیں گونج جاتی ہے, لیکن خیال یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالے. اس آگ کو جلانا ہے نا, خود نہ جلے, دشمن کو جلاؤ. منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. زیادہ اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایک نمائندہ آیا, ہوا کیا؟ بہت لوگ, ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد. بس بھائی تھوڑی سی آپ کو ضرورت دے رہا ہوں, ماشاء اللہ پڑھے لکھے بچے ہیں, کچھ مطالب تھے جو خود حضرت مسلم کی کرم نوازی کے وہ بہرحال آپ کی خدمت میں نچھاور کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد ظہر کی نماز حضرت مسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. حضرت مسلم نے خط بھجوا دیا, کیا کہ مولا لوگ تیار ہیں, لوگ. یہاں کیا ہوا؟ جب حالات ایسے دیکھے کہ یہاں تو لوگ بڑے تیار ہیں, تو اس لائن کو بھیجا گیا کوفہ. وہ آیا کیسے؟ وہ آیا کیسے؟ جب اتنے لوگ ہوں تو 2-3 لوگ گھس کے کیسے آ گئے؟ بڑا ظریف نکتہ ہے نا اللہ نے. اگر تو ذہن پہنچ گئے تو میرے لیے دعا, ورنہ بہت سے لوگ تو دعا کریں گے. کیسے لایا؟
پورا کوفہ تیار ہے، حضرت مسلم کے پیچھے. دشمن سو نہیں رہا، یاد رکھیے گا، دشمن کو کبھی ہلکا مت کیا گیا. یہ کوفہ میں داخل ہوتے وقت اس نے بنی ہاشم کا لبادہ اڑا. دشمن ایسے نہیں کچھ آپ کو بولے دشمن آپ آنے دیں گے اسے نہیں، میں تے مولا کا نوکر ہوں. اور آ کے کیا باتیں کرے گا سمجھنے کی کوشش کرے گا نا. یہ گلی محلے کا اختلاف نہیں ہے. بعضوں کا جوان کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا یہ خیال رکھیں، یہ گلی محلے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا یہ معاملے اس کاخ سفید میں طے ہوتے ہیں. دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں. مقابلہ حسینیت سے ہے، آپ سے نہیں ہے. مقابلہ وہ اس اللہ کے نمائندے سے کر رہے ہیں جو غیبت کے پردے میں ہے. آپ سے تھوڑی مقابلہ ہے اس سے. آپ کی گلی محلے کے تھوڑی اختلاف کو وہ بیٹھا وہ. قرآن کہتا ہے شیطان آپس میں بیٹھ کے نجوہ کرتے ہیں، گفتگویں کرتے ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو گلی محلے میں بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جو مسجد میں، امام بارگاہ میں، ذاکر میں، عالم میں، تنظیم میں، سنگت میں. یہ کون کروا رہا ہے؟ وہ کاخ سفید. وہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. خوش فہمی میں مت رہا کریں. مولانا صاحب بھی اختلاف کوئی نہیں ہے. دین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. دین جن کے گھر آیا تھا انہوں نے کربلا میں گردن دی ہے. میں نے آپ نے کیا دیا ہے؟ ہم ایسے بن رہے تھے جیسے ہم نے بڑا دین کے اوپر بڑا کام کر لیا. ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ نے محترم ساری زندگی 70 دفعہ مر کر زندہ بھی ہو جائے نا تو بھی ایک لمحہ نہیں دے سکتے کربلا کا. لبادے میں آیا، گھس گیا، فارغ ہو گیا. کچھ لوگ سمجھے امام حسین خاموشی سے آ رہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے. تاریخ کو جانے محترم آیا، آ کر اس نے اپنے جاسوسوں کو چھوڑ دیا. اس نے دیکھا کہ کون کیسا ہے، کون کیسے بک سکتا ہے، کیسے بک سکتا ہے، کس کو کیسے خریدو. کسی کو جذبات سے، کسی کو احساسات سے، کسی کو ڈیزگنیشن سے، کسی کو پوسٹ سے، کسی کو پیسے سے. سونے کے عوض تلواریں بکی ہیں. ایسے نہیں حضرت مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. سمجھنے کی کوشش کریں. جانے محترم آج بھی وقت کا امام انتظار کر رہا ہے اور ہم نے خط بھیجے ہوئے ہیں. اللہ جل اللہ جل اللہ جل، مولا آ جائیں، مولا آ جائیں. مولا کہاں آئے؟ کس کے پاس آئیں؟ جو تمہارے پاس کچھ صحیح لوگ آتے ہیں تم ان کا کیا حال کرتے ہو؟ جو ہم نے تمہیں دین کے چہرے دکھائے ہوئے ہیں تم تو ان کو برا بھلا بولتے ہو، تم تو لان تان کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں خود نہیں پتا کہ تم کیسے استعمال ہو رہے ہو. تمہیں تو یہ کہا گیا کہ یہ تو عزاداری کے دشمن ہے، ان سے بڑی عزاداری کرواتا ہے دنیا میں کوئی. یہ جو کروڑوں کا مجمع نجف سے کربلا چلتا ہے کس کی سرپرستی میں چلتا ہے؟ یہ جن حرموں کی زیارت کے لیے تم تڑپتے ہو ان کی حفاظت کس نے کی ہے؟ کن کے کہنے پر لاکھوں جوانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں کہ حرم ایک دفعہ اسیر ہوئی تھی ہماری شہزادی، اب نہیں ہونے دیں گے. تم لڑے ہو. سمجھنے کی کوشش کریں. جانے محترم خواب و خیالوں میں من رہے ہیں. جو بھی یاد رکھے اس منبر پر آ کر اختلاف پیدا کرے، چاہے وہ مومن کے درمیان کرے یا شیعہ سنی کے درمیان کرے، سمجھ لیں وہ دشمن کے ایجنڈے پر ہے. ایک ہی فارمولہ ہے. کیوں؟ حسین کا منبر توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے. امام حسین کا منبر جوڑنے کے لیے ہے. امام حسین بشریت کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے
اور آپ اپنے ممبر سے بیٹھ کر اپنے ہی اہل سنت برادران کو دور کریں. جو مراجع اکرام کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو, توہین نہیں کرو. ختم ہو بات. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑ دو تم, یہ تھوڑی کہا ہے اپنے عقیدے پہ رہو, وہ اپنے عقیدے پہ رہے تم اپنے عقیدے پہ رہو. اس ایک کا انتظار کرو جو سب کا ایک ہی ہے. سب کا ایک ہے وہ, چاہے وہ اہل سنت ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ مسیح ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ زرتشت ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جتنے بھی 11 زندہ ادیان ہیں سب کا آنے والا ایک ہے. اس کے لیے جمع ہو, اکھاڑ پھینکو دشمن کی سازشوں کو. ایک تو دیا آپ نے $1 ٹریلین لگا کر افغانستان بھیج دیا. حالات ٹھیک ہے, ابھی ذرا مشکلات تو ہوگی ظاہر ہے, لیکن ولایت کی قیمت تو دینی پڑتی ہے. ابھی تک وہ قیمت بغیر ولایت کی دے رہے تھے, اب ولایت کی وجہ سے قیمت دینی پڑے گی. اور کامیابی ولایت ہی کو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی ولایت ہے جس نے دین اسلام کو بچایا. پہلی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کوئی نہیں ہے جو رسول کا ساتھ دے رہا. اصحاب کرام محترم ہے, انہوں نے یقیناً بہت زحمتیں کی, یعنی آسان نہیں ہے. صحابہ کرام نے ایک کلموں کی خاطر دبتے ہوئے دشت میں مکہ سے لے کر مدینہ تک قربانیاں دی ہیں. احترام کریں اصحاب کا. اور وہ کمال تک پہنچایا. رسول نے کہا آدھا گھر دے دو, مہاجر انصار کو آدھے آدھے گھر دے دیے. ایک کمرہ تھا تو اس کے بھی 2 حصے کر دیے. 2 جانور تھے تو ایک ایک قربان کر دیے. ظالم محترم مطالعہ کریں. یہی تو وجہ ہے کہ صحابی کرام اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں رسول نے فرمایا سلمان و منا اہل بیت, سلمان و منا اہل بیت. یعنی اس مقام پر کہیں گوزر ہے, کہیں گمبر ہے, کہیں میسم ہے, کہیں مقداد ہے. یہ اصحاب نے محنت کی, اسلام کو قبول کیا, رسول پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا. سمجھنے کی کوشش کر. اب دنیا کی خاطر حضرت مسلم کو کہاں چھوڑ دیا. دنیا کی خاطر کسی کو جان کا خوف تھا, کسی کو کیا خوف تھا. خواتین نے اپنے مردوں کی تلواروں کو سونوں کے عوض بیچا. خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہے, اگر جس کا بطن پاک ہوگا اس کی گود میں پھر امام کا سپاہی پیدا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, ایسا گھر بنانا پڑتا ہے جس میں خدا ایک ایسی چیز کو اتارے. ازانے وقت آپ کے سامنے بہت تیزی سے اپنے آخری مسافروں کی طرف پڑھ رہا ہے. شیخ مقدس اردبیلی کا واقعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. شیخ مقدس اردبیلی کون ہے؟ امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں. وہ کہ جو حرم میں مولا کائنات میں رات کو جائے, دروازے بند, خود بخود دروازے کھل جاتے ہیں. ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا استاد رات کو نکلے. میں نے کہا کہ مولا کے حرم, اور رات کو حرم بند ہے, اب کھلے ہوتے ہیں, پہلے بند ہوتے. کہا میں نے دیکھا دروازہ کھل گیا, یہ اندر گئے, انہوں نے کوئی کلام کیا, مجھے آواز نہیں آئی, پھر بند ہوا. پھر یہ کوفہ کی طرف رات کو چلے, مسجد کوفہ گئے, دروازے سے دیکھے, میں نے دیکھا کہ کوئی نور ہے, روشنی ہے, یہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں. یہ وہاں سے واپس آئے اور آتے آتے رستے میں ایک آدھ مسجد حنانہ وغیرہ سے گزرتے ہوئے میری کھانسی جو ہے وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوئی. جیسی میں نے کہا پہچان گئے, مجھے نام سے پکارا, میں شرمندہ ہو گیا. کیا کر رہے ہو؟ کہا ایسے ایسے. کہا مجھے بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی مجھے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے میں مولا کی خدمت میں جاتا ہوں اور مولا سے مسئلہ پوچھتا ہوں. باب علم ہے نا, علم کا دروازہ ہے.
اب ہم پتہ نہیں کتنا علم لیتے ہیں اپنے مولا سے، تو اللہ جانتا ہے. ہم تو دروازے کے باہر کھڑے کے بابا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی علم کا دروازہ ہے، شہر میں ہوں، اندر آؤ. ہم باہر سے ہی بابا کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. خیر کہتے ہیں مولا میرے جواب دیتے ہیں، جب میں رات کو آج گیا تو مجھے مولا نے کہا کہ میرا آخری فرزند وقت کا امام مسجد کوفہ میں، جاؤ یہ مسئلہ ان سے جا کے پوچھو. تو کہا میں اس لیے مسجد کوفہ آیا، وہاں امام سے میری ملاقات ہوئی، امام نے میرا مسئلہ حل کیا. یہ مقدر سرزمینی جو رات کو اللہ وضو کے لیے پانی نکالتا ہے بالٹی سے، پانی نہیں آتا، ہیرے جواہرات آتے ہیں. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. مقدس رسول کہتا ہے پروردگار مجھے پانی چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات. کیسے بن گیا ہے ایک شخص؟ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں روزگاران میں کہ ان کے والد طالب علم تھے، عالم دین طالب علم. جب وہ طالب علم تھے زمانی میں بہت احتیاط کرتے تھے حلال حرام کا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے درخت کنارے تھکے ہوئے، پانی کی نہر بہہ رہی تھی، ایک سیب آیا تیرتا ہوا، انہوں نے اٹھایا سیب کھا لیا. اب سیب کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے جو تیرتا ہوا آیا ہے. اب جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو یہ تو سیب حرام ہے میرے اوپر. اور ہم پتہ نہیں کیا کیا اڑا کے کھاتے رہتے لوگوں کو. ٹھیلے والا کھڑا ہوتا ہے، پوچھتے پوچھتے کتنے روپے کلو؟ اچھا بڑا مہنگا دے رہے ہو، اچھا تول دو. جو تول دیتا ہے تو جو کھایا اس کا حساب حرام ہے. اگر وہ راضی نہیں ہے حرام، ایک لقمہ حرام برباد کر دیتا ہے انسان کو. ایک کہتے ہیں اس پانی کو دیکھا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس نہر کے کنارے دیکھا تو وہ ایک باغ ہے سیب کا، اس کے اندر سے گزر رہا ہے. کہا کہ سیب کا باغ کا جو مالک ہوگا اسی کا یہ سیب ہوگا. گئے ایک شخص کا، کہا کہ ایسا ایسا ہے، میں نے سیب کھا لیا، اب آپ مجھے اجازت دے دیں ورنہ میرے لیے تو یہ حلال نہیں. اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پرہیزگار جوان ہے، اس نے کہا ایک شرط پہ. کہا کیا شرط ہے؟ مجھے ہر شرط منظور ہے. کہا میری بیٹی ہے، گنگی ہے، بہری ہے، بدن شل ہے، دیکھ نہیں پاتی، اس سے شادی کرو. ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے کہا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. گئے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. جیسے کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا. اب یہ پریشان، یہ تو بول نہیں سکتی تھی. تو باپ کمرے میں آیا، کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتی تھی. میں نے صحیح کہا تھا، اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. اس نے کبھی نامحرم کی آواز، اس نے کبھی نامحرم کو نہیں. اس وطن سے مقدس اردبیلی آیا. خوبی ہماری مائیں بہنیں سنیں، دنیا کی خاطر دین نہ بیچیں. لوگ یہ سوچیں گے، فلانا یہ سوچیں گے، رشتہ داروں کی شادی ہے، حجاب تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا بھی ہو جائے، تھوڑا سا میک اپ ہو جائے، حرام حرام ہے. آپ باہر نکلے، آپ جو اسلام آپ کو کہتا ہے ویسے باہر نکلے، اپنے حجاب میں نکلے. کوئی چیز آپ کی زینت دوسروں کو نہ کھینچے اپنی طرف. حتیٰ آپ کے چلنے کی آواز، آپ خوشبو لگائیں، حرام ہے اگر کسی اور کو آ جائے. زینت اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے آپ کو اچھے کپڑے نہ پہنے، ہاں سب کریں لیکن اپنے شوہر کے لیے. بچیاں جوان ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ تکلیف واجب، نماز واجب، روزہ واجب، حجاب واجب. نہیں ابھی تو مولانا چھوٹی ہے بچی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں.
محرم نامحرم اس کے لیے واضح ہونا چاہیے. آپ اپنی بچی کو 7ویں سال سے بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا محرم کون ہے نامحرم کون ہے. نہیں وہ تو ہمارے مولانا صاحب کزن ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. اگر بھائیوں کی طرح تو اللہ بھائی بناتا پھر. نامحرم ہے نامحرم ہے اسی حساب سے آئے. یہ کون اصل جب یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے پھر آپ امام کو کہاں بلا رہے ہیں؟ امام کسی گھر پہ آئے ہیں. ہماری دعوت ہے شادیاں جس پہ امام کو ہم دعوت دیں. یہاں تو کوئی سادہ سا مولوی نکاح پڑھاتا ہے وہ بیچارہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی بعض لوگ بہت اچھے ہیں ٹینٹ لگا کر نکاح پڑھواتے ہیں. جیسے مولانا چلا جاتا ہے ٹینٹ ہٹا دیتے ہیں. دین کو بیچ رہے ہیں ہم کسی خاطر. دنیا برادری کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے. قیامت میں بھی پھر لوگوں سے کہیے گا شفاعت کروائے آپ کی. شفاعت سیدہ کی چاہیے اور سر پہ دوپٹے نہ ہو. جوانوں سے کہہ رہا ہوں زیادہ بات ہو. دشمن کو سمجھے دشمن ہر جگہ سے ہے. یہ جوان کہ جو طالب علم تھا اپنے ایک استاد کے پاس جاتا تھا. وہ استاد جس کو اندر کا نظر آتا تھا. جو انسان کی اصل شکل ہے نا وہ اندر ہے. یہ جو ظاہر میں ہے نا یہ تو میں خوبصورت منہ دھو لوں اچھا خوشبو لگا لوں اچھے کپڑے پہن لوں ظاہر پر ہونا بھی چاہیے. مومن کو پاک صاف رہنا چاہیے طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن یہ میرا ظاہر ہے اصل شکل میری اندر ہے اندر. اور وہ کیسی ہوتی ہے وہ عمل کی وجہ سے. جو میں عمل کرتا ہوں جو میں سوچتا ہوں جو میں بولتا ہوں وہ میری اصلی شکل ہے. وہ اپنے استاد کے پاس جاتا تھا. بازار سے گزر رہا تھا ایک نامحرم پر نگاہ پڑ گئی. نگاہ ایسی پڑی کہ وہ نگاہ دل میں بیٹھ گئی جاتی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا وہ ایک نگاہ ہی انسان کو. وہ جوان بھی کہتے مولانا صاحب پہلی نگاہ تو جائز ہے ہم دوسری پڑھنے نہیں دیتے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن یہ ایک نگاہ اندر تصویر بنا دیتی ہے. یہ جو باتوں کا لڑکے تھے ماشاء ہماری نیت تھوڑی ہے غلط. آپ کی نیت غلط نہ ہو مگر یہ تصویر اندر سیو ہو رہی ہے. یہ ڈیٹا ایگزیکیوٹ ہوگا ابھی نہیں تو بعد میں. اس لیے جتنا بچا سکو بچاؤ. وہ کہتا ہے ایک نگاہ پڑی تصویر اندر بیٹھ گئی. اعصاب پہ تاری ہو گئی. اعصاب پہ تاری ہو گئی. استاد کے پاس گیا کہا استاد میرے اندر کا حال کیا ہے. کہا میں تمہیں نہیں دیکھوں گا. کہا کیوں. کہا جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں نہیں دیکھوں گا. یہ دشمن چاہتا ہے کہ میں اتنا گناہ کرواؤں کہ یہ صبح فجر کی نماز میں کھڑا نہ ہو. اب وہ شرمندہ ہوا طالب 2 رکعت نماز پڑھی خدا کی بارگاہ میں معافی مانگی استغفار کیا خدا مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو. پھر حضرت سیدہ کی خدمت میں توسل کیا. کہا بی بی میری عزت کو بچا لے. وہ تصویر اس وجود کی وجہ سے باہر نکل گئی. استاد کے پاس گیا. استاد نے بولا ہاں اب وہ تصویر جا چکی ہے. عزیزوں نے ہوتی جس کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہو وہ امام کے لیے اپنی جان کیسے دے گا. کیسے دے گا. صبح شام انسان بازار گلیوں اور آج کل تو یہ گناہ سستا ہو گیا ہے. یہ تو ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں کوئی دیکھ نہیں رہا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں مگر قرآن کہہ رہا ہے علم یعلم بأن اللہ یرا. مگر تم نہیں جانتے خدا دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ہے. دنیا پہلے تلواریں لوگوں نے بیچی اب لوگ اپنا نفس بیچ رہے ہیں.
ایک تصویر کی وجہ سے، ایک نامحرم تعلق کی، چیٹ کر رہے ہیں بیٹیوں کو، نہ ماں باپ کو پتا ہے بیٹیاں کیا کرتی ہیں رات کو، بیٹے کیا کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ موبائل دے دیا، ویسے بھی آن لائن کلاسیں، آن لائن درس ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں آگے. آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو آپ کے بچے آپ پر ٹرسٹ کریں گے. جب آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں اپنے ڈنڈے سے نہیں، خدا کی محبت پیدا کریں اس کے اندر. جس کے دل میں خدا کی محبت آ جائے نا، اس سے پھر کوئی چیز نہیں کی سکتی. جسے پتا ہو کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جوان ہے انسان، لیکن سجدہ نہ چھوڑے. کیوں؟ یہی سجدہ بچائے گا، یہی سجدہ بچائے گا. مایوس نہ ہو، وہ کریم ابن کریم ہے. آپ جس بارگاہ میں آئے نا، یہ حسین کی بارگاہ ہے. چلے جیسے بھی ہے، جو بھی ہے، کسی کو یہ نہیں کہا کرے پورا سال تو تم مسجد میں نظر نہیں آتے، نماز میں آتے نہیں، مجلس میں آنے دے، آنے دے. یہ ہماری بارگاہ نہیں، یہ حسین کی بارگاہ ہے. یہاں آخری لمحے میں آنے والا حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. آنے دے، جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، خود امام حسین کرم کریں گے اس میں. امام حسین کی بارگاہ میں کوئی آئے خالی سے رہ جائے. وہ شخص عزیزان محترم، باہر معذرت وقت جو ہے وہ ہو گیا تقریباً، لیکن آخری آپ کی حسن سماعت کی وجہ سے میں نے اتنا آپ کو کہا ہے. ایک شخص تھا کربلا میں. ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ تعزیے بناتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا اپنا کلچر. دوسری جگہوں پہ اس طرح نہیں ہوتا. ان کا عراق کا اپنا ایک کلچر ہے. وہ کربلا کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں، بیان کھڑے ہو کر مقتل پڑتا ہے، اور اس کربلا کے دن کو پکچرائز کرتے ہیں تھیٹر کی طرح. جب آپ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں تابوت، تیر، حجاب میں کوئی گھوڑے پر ہے، کوئی دشمن کی فوج بنا ہوا ہے، وہ پیچھے سے مقتل پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ سامنے ویسے کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص تھا کربلا میں جو ہر سال یہ سب ہوتا تھا، تو وہ شمر کا کردار ادا کرتا تھا، اور جو شمر نے کیا تھا اس کو اسی طرح کپڑے پہن کر پڑھتا تھا. لوگ گریا کرتے تھے. شمر کہتا تھا، وہ شمر بنتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے خنجر چلایا. لوگ گریا کرتے، اور اتنا اثر ہوتا تھا اس کا کہ یہ دکاندار تھا، 1 مہینے تک اس کی دکان سے کوئی خریدتا کچھ نہیں تھا. ہر کوئی گزرتے وقت لان کرتے ہوئے جاتا تھا شمر، جبکہ اس کا کیا قصور؟ وہ تو بیان کرتا تھا. لیکن وہ خود کہتا تھا کہ جو 1 مہینے میں امام حسین مجھ پہ کرم کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی نہ آئے میری دکان پہ، مجھے کوئی فرق. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے ایسے مسائل پڑھے، پڑھتے پڑھتے وہ جو کر رہا تھا خیموں کی طرف چلا گیا، اور سخت لوگوں سے برداشت نہیں رہا. لوگوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر. اتنا حملہ کیا کہ جب ہٹے تو وہ مر چکا تھا. اس نے کردار ایسا ادا کیا، لیکن اس شخص کا عمل اتنا بڑا تھا. علماء اس کے گھر پہ آتے تھے، کہتے ہیں 3 دن تک نجف کے حوضے میں تعطیل رہی اس کی وجہ سے. بڑے بڑے 2 دفعہ نجف میں اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور اسے حرم امام حسین میں دفنایا. وہ عالم دین جو ان کے گھر جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد اسے خواب میں دیکھا
اور اس نے خواب میں مجھے بتایا کہ جب مجھے دفنا دیا گیا اور آخری سلیب جب قبر کے اوپر رکھی تو میں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ آئے اور مجھے کہا کہ متوجہ ہو جاؤ، تم اس کے شمر نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو۔ کہا ہماری ماں نے بھیجا ہے ہمیں کہ جاؤ، وہ ہمارے عزاداروں کو گریہ کرواتا تھا، وہ قبر میں آج اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ، ہر خدمت کے بدلے میں امام کریم ہے۔ یہ مت سمجھا کرے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو ان کی بارگاہ میں ہر چیز عظیم ہے۔ جب جیسے امام حسین نے کہا ہمارے لیے نہیں پڑھو گے جو تم پڑھتے ہو، کہا مولا مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو امام کی اطاعت واجب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے خود خنجر چلایا، سر ہاتھوں میں اٹھایا، میں نے خیموں کو آگ لگائی۔ یہ سننا تھا، امام حسین نے ہموں اتارا، نیچے پڑی، کہا ہائے میری بہن زینب، کیا کیا مشکلیں برداشت کرتی ہے۔ ہاں عزادارن یہ دن انہی کے دن ہے نا، یہ دن انہی کے دن ہے۔ بہرحال مجھے گزارش کی گئی کہ بہرحال اس شہزادی کے کہ جس کو جو اپنی دادی سے بڑی قریب لگتی ہے، اللہ اکبر، یہ سارے راستے مشکلات کو برداشت کرتی ہے۔ بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ یہ بچی بڑی حسرت سے نیزے پر دیکھتی تھی۔ نیزے پر کس کو دیکھتی تھی؟ اپنے بابا کے سر کو، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ کئی مقام پر کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا اپنے بھائی سے کہ اس بچی سے تو بات کرنا۔ عزادارہ نے یہ وہ بچی جو روزے عاشورہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، بھائی قاسم گیا، اونو محمد گئے، چچا عباس گئے، علی اصغر بھی پانی کے لیے گیا، اب بابا جا رہا ہے۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، خدا ان کو زندگی سلامتی دے، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہر دفعہ باہر جاتے وقت بابا کب آئیں گے، جبکہ روز پتا ہے کہ بابا روز جاتا بھی ہے، روز آتا بھی ہے، پھر بھی بچی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے، اور چھوٹی بچیاں آ کر ٹانگوں میں لپٹ جاتی ہیں بابا، مگر یہ بچی جانتی ہے بابا گیا تو بابا واپس۔ مقتل کہتا ہے آخری وقت بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑو، لیکن مولا نے کہا اب وقت نہیں۔ بس عزادارہ نے محترم مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، خدا یہ کرے کہ یہ بی بی ہماری شفاعت کرے جو آج تک زندان میں ہے، جو یہ دیکھتی تھی بھائی سجاد یہ پرندے راتوں کو کہاں چلے جاتے ہیں، بہن یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھائی ہم کب گھر جائیں گے، اللہ حسرت ہی رہ گئی مدینہ جانے کی اس بچی کو۔ عزادارہ نے محترم بس بیٹیاں باپ کے جنازے میں زینت ہوتی ہیں، لیکن یہ بچی جب اپنے بابا کے بدن پہ پہنچی ہے نا، اسے پیار سے نہیں ہوتا،
اسے تماچوں تازے آنوں سے ہٹایا گیا۔ یہ رستے میں پانی مانگتی تھی نا، پانی گرا دیتے تھے، نہیں پتا ہاتھوں میں رسیاں ہیں یا پھر لوہے کی زنجیروں کے نشان ہیں۔ وہ علی کہ جس کی حکومت میں کوئی یتیم پیاسا بھوکا نہیں رہتا تھا، اس کی پوتی یتیموں کی طرح دشت کربلا میں نہ جانے کہاں کہاں بیٹھتی رہی۔ ہاں زیادہ محترم، وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے سے سوتی تھی، جب 11 محرم کو اس نے ایک بدن دیکھا نا جہاں اس کی پھپھی بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہوئی یہ حسین ہے، تو وہ بچی کہتی ہے پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ ہاں نادارا یہ مشکلات کو برداشت کرتی کرتی جب شام کے زندان میں پہنچی ہے نا، اب بچی سے برداشت نہیں ہوا، بابا 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 کرتی رہی۔ جب لعین کے کانوں میں آواز آئی کیسا شور ہے، کہا ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو بلا رہی ہے۔ کہا تو جاؤ بابا کو دے دو۔ کسی غربت میں بچی کو بابا ایسے نہ ملے، کشٹ آیا، کشت سے جب کپڑا ہٹا خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان۔ آپ بھی جب بہت عرصے کے بعد اپنے گھر جاتے ہوں گے، میں بھی جاتا ہوں جب، تو میری چھوٹی بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد یہ ہوا، آپ کے جانے کے بعد بھائی نے یہ کیا، امی نے یہ کیا۔ اب ادھر بھی بابا بہت عرصے کے بعد ملا، مقتل کہتا ہے بس ہزار آخری جملے میں، سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بس بچی شروع ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے بچی کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ہمیں تماچے میں لگے۔ بابا 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 اگر یہ مجھ سے مانگتے تو میں گوشوار یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، یہ شام تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا گلے سے نسل جو کھلی ہے، ذرا گلے سے نسل جو کھلی ہے، سکوں سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی۔ مزدوری دیکھیے گا، زندہ کا در زور سے آنا کھولو، اے پہرے دارو اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے اور کچھ دیر سو لو، اور تم بھی تو جاگے اور کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ مصاحب کا جملہ بی بی کہتی ہے زندہ کا در زور سے آنا کھولو، اے پہرے دارو آہستہ بولو، ارے تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، ارے تم بھی تو جاگے ہو
بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے اور یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے ذراب گلے سے رسن جو بھولی ہے ذراب گلے سے رسن جو بھولی ہے سکوں سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے اللہ تعالیٰ القوم الظالمین